بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا یوٹیوب چینل سے درس قرآن کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعة قریب یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها والذین آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون بالساعة لفي ضلال بعيد صدق الله العظيم۔ اللہ وہ ہے جس نے حق پر مشتمل یہ کتاب اور انصاف کی ترازو اتاری ہے، اور تمہیں کیا پتہ شاید کہ قیامت کی گھڑی قریب ہی ہو۔ جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کے آنے کی جلدی مچاتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اس دن سے سہمے رہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ برحق ہے۔ ارے جو لوگ قیامت کے بارے میں بحثیں کر رہے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور چلے گئے۔ سورہ شورى کی آیت 17 اور آیت 18 میں اللہ تعالی شانہ نے اپنے کلام کی ہر آیت جز اور حصے کو بڑی ہی جامعیت کے ساتھ سب انسانوں کے لیے ہدایت کا موجب کیا ہے۔ ان دو آیات میں کتنی جامعیت ہے، غور کرنے کی چیز ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی ذات ہے، تو آیت جو ابھی پڑھی 17 اس کی ابتدا اللہ کے پاک نام سے۔ اللہ الذی انزل الکتاب، اللہ نے کتاب اتاری، اور ایک معنی مفسرین نے یہ لکھا کہ اللہ نے ہمیشہ دین حق کو اتارا ہے سب انبیاء کرام پر۔ کوئی زمانہ اس ہدایت اور دین حق سے خالی نہیں گزرا۔ انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ نے ترازو کو اتارا ہے۔ ایک ترازو ساری دنیا ہمیشہ سے استعمال کرتی آئی ہے، اور وہ ہے اجسام کو، چیزوں کو تولنے کے لیے، جس کو ہم پنجابی میں ترکڑی کہتے ہیں۔ وہ ترازو کس لیے ہے؟ تاکہ انصاف قائم ہو، عدل ہو۔ اب ایک پورا محکمہ ہر ملک میں ہر حکومت نے قائم کیا ہے، عدل کے نام پر، انصاف کے نام پر۔ عوام میں کوئی دوسرے پر زیادتی نہ کرے۔ یہ بڑی خیر کا موجب ہے، لیکن تب کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ اللہ کی ذات ایسی ہے جس سے کوئی چھپ نہیں سکتا، کوئی چھوٹا بڑا، کوئی حاکم محکوم۔ اس عقیدے اور ایمان کے ساتھ جو بھی محکمہ قائم ہے اس میں عدل اور انصاف کو پایا جا سکتا ہے، اور جہاں عدل کرنے والے
جج اور ان کے عملے میں، ان کے تحت میں جتنے لوگ کام کرنے والے وکلا اور دوسرے تیسرے، اگر ان کے دل میں رب کا خوف ہی نہیں، دین ایمان ہی کوئی نہیں، تو وہ سارا شیطانوں کا ٹولہ اور انسانوں کے خلاف ایک بہت بڑی سازش قرار پاتا ہے۔ نام وہ اپنا کچھ بھی رکھتے رہے اور ان کے دروازے پر اور گاڑی پر ہر جگہ ترازو بنی ہو کہ دونوں طرفیں اس کی بالکل برابر، یہ صرف دکھاوا ہے۔ اصل برابری تب ہے کہ دل کے اندر ایمان کی ترازو بھی لگی ہو۔ اللہ نے صرف ایک ترازو ہی نہیں، اخلاقیات، ایک عقل کی ترازو بھی ہے، ایک دل کا ترازو ہے جو بندے کو خود بتاتا ہے کہ تو ڈنڈی مار رہا ہے یا صحیح تول کر رہا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وما یدریک لعل الساعۃ قریب، جو قیامت کے انصاف کو، رب کے انصاف کو نہ جانتا ہے نہ مانتا ہے، اس کو تم ترازو دے کر کہو صحیح تول لے۔ یا وہ بندہ جو اس چیز کا ہی منکر ہے کہ قیامت قائم ہوگی، وہاں جزا سزا اخلاق اعمال احوال انسانوں کی سب چیزوں کا تول ہوگا۔ اور اللہ نے صراحت سے خود قرآن میں فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ہم انصاف کے ترازو کو قائم کر کے بندے کو سامنے کھڑا کریں گے، اس کے سارے عمل نیک اور برے اس میں تول ہو جائے گا، اور خود بندہ دیکھے گا کہ کتنے پانی میں ہے۔ وہ تو ہوتا ہی رہے گا دنیا میں بھی۔ دین ایک ایسی چیز ہے، ہم اپنے ہر بول کو تول سکتے ہیں، ہر پہلو سے پرکھ سکتے ہیں اپنے آپ کو۔ اور اللہ والے واقعات وہ اصل میں کمائی کرنے والے تھے۔ آخرت کی ایک دوست کے پاس ایک اللہ کا بندہ گیا، ظہر کے بعد کوئی کام پڑ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، بیٹا اس کا آیا تو فرمایا کہ ابو جی کہاں ہیں؟ اس نے کہا کہ وہ سو رہے ہیں۔ اچھا، یہ واپس ہوتے ہوئے ان کی زبان سے نکلا اپنے دوست کے بارے میں بھی کوئی ٹائم سون کا، بس اتنی بات کہی کہ یہ بھی کوئی سونے کا وقت ہے۔ اور پھر اپنے آپ کو جو ملامت کی، کہنے لگے کہ زندگی اس کی، گھر اس کا، وقت اس کا، اور 100 واردات ہوتے، کبھی بندہ بیمار، کبھی تھکا ہوا، کبھی پریشان، کبھی کچھ۔ مجھے حق کس نے دیا کہ میں کہوں کہ یہ سونے کا وقت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ میں نے فضول بات کہی اور بے جا کہی، یہ مجھے لفظ ادا نہیں۔ اسی ایک دوسرے کو گالاں کر کے سب کچھ کار کرا کے حاجی دے حاجی کے ساتھ کوئی فرق نہیں پہ۔ کیوں؟ ہمارے سامنے وہ ترازو نہیں، وہ تول نہیں، وہ انصاف نہیں، وہ عدل نہیں جو ہو کر رہنا ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے بندے تو کس خیال میں لگا ہوا ہے۔ اور بالخصوص منکرین قیامت، مشرکین اور کفار، وہ تو سرے سے اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ قیامت کوئی نہیں، بندہ آیا پیدا ہوا اور مر گیا، مٹی ہو گیا، بس بات ختم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جہاں سے میں نے بات شروع کرنی ہے تم کہتے ہو ختم ہو گئے۔ اور قبر میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ دوزخ ہے یا جنت ہے، دونوں نمونے کے طور پر وہاں سے ابتدا ہو جاتی ہے۔ اور اس سے پہلے قرآن نے یہ خبر دی کہ ایسے منکرین کے لیے فرشتے جان نکالتے وقت ہی ان کی پٹائی شروع کر دیتے ہیں، ان کے پہلو، ان کے منہ اوپر مارتے ہیں، اور عذاب کی شکلیں اسی وقت نمودار ہو جاتی ہیں۔ اس وقت وہ ہائے بائے تو کرنے نہیں دیتے۔ سب سے پہلے زبان کو نچوڑتا ہے فرشتہ کہ اس میں اللہ کا ذکر، تلاوت، بندوں کی بلائی، نرم باتیں، اخلاقیات، اچھی گفتگو میٹھی نکلتی ہے، یا میری گالیاں اور رواہٹ اور گندگی اور ٹھگیاں اور بری
باتیں ہی اس میں بری ہیں، وہیں سے ہی کام جو ہے بالکل آشکارا ہو اللہ پاک نے اس آیت میں بتایا ہے۔ اور مفسرین نے بھی لکھا ہے قیامت کی دو قسمیں، ایک چھوٹی ایک بڑی۔ قیامت صغریٰ ہر انسان کی موت کا وقت ہے، اور ہر سانس اس کا احتمال رکھتا ہے۔ ہم جتنی بھی سانسیں 24 گھنٹے لے رہے ہیں، کسی بھی سانس کے اندر موت واقع ہو سکتی ہے اور ہو جائے گی، لیکن ہم اتنے دلیر بن جاتے ہیں سب کو بھول بھلا کر۔ اور لکھا ہے تفصیل میں کہ اللہ تعالیٰ شاہ نے جب نظام عالم کو قائم فرمایا اور فرشتوں کو کہا کہ ذرا دیکھو یہ انسان ہے، یہ اس کی زندگی، یہ اس کے دنیا کے کارنامے، اور یہ پھر پیدا ہم نے کرنا ہے، پھر اس کو موت دے دیں۔ جب موت کی شکل فرشتوں نے دیکھی، وہ کہنے لگے کہ یا اللہ پاک یہ تو کرے کرائے گئے کچھ نہیں دنیا میں جا، اس کو صرف ایک ہی فکر رہے گی کہ میں نے مار جانا ہے، ابھی نہیں تو شام کو، کل نہیں تو پرسوں، تو یہ کرے گا کیا؟ تو اللہ پاک نے ان کو ایک اور چیز فرشتوں کے سامنے رکھی کہ اس کو دیکھو، یہ ہے ہرس، یہ ہے طول عمر، انسان اس میں ایسا محب ہوگا، کھو جائے گا اس نقشے میں کہ وہ اپنی موت کو اور اپنے حساب کو اور اپنے طول ان ساری چیزوں کو بھول جائے گا اور جان بوجھ کر بھلا دے گا۔ کوئی 100 دفعہ روزانہ اسے سمجھائے، پھر سنی کو انسنی کر گزرے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ یستعجل بہ الذین، یہ کہنا وہ ابو جہل وغیرہ اور اس کماش کے تا قیامت لوگ آنے والے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چھیڑ کے طور پر کہتا تھا کہ بعد میں جو قیامت آنی ابھی لے آؤ، ہمارا حساب ابھی کروا دو۔ تو اللہ پاک فرماتے اس کو کہہ دو کہ کسی کے کہنے یا جھٹلانے یا تانے دینے سے وہ وقت رب نے آگے پیچھے نہیں کرنا، وہ کیا ہوا ہے مقرر رب کا۔ اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے کہ سورج اتنے بج کر اتنے منٹ اور سیکنڈ پر نکلے گا، کسی کے کہنے نہ کہنے اور کسی کے کرنے نہ کرنے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ مقرر ہے۔ اور جو قیامت کو مانتے ہیں ان کے دل میں کچھ نہ کچھ خوف ضرور ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، ان کا دل کہتا ہے، اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے کہ یہ تو نے غلط کیا اور یہ بری بات کی، اس کا نتیجہ برا ہے۔ ارشاد فرمایا یعلمون انہا الحق، ایمان کا جذبے لا ينفق یہ ہے کہ اللہ کو بندہ مانے، اور اللہ کی اہم ترین نصیحت انبیاء علیہ السلام کی زبان سے قیامت کا وقوع، اس کا یقین پورے طور پر دل میں جمائے۔ ہوگا کیا؟ عقلی طور پر ایک روک اسے گناہوں سے نصیب ہوگی کہ میں نے بد عمل کیا تو بد نتیجہ پیش آ جائے گا، اس لیے وہ رکے گا۔ الا ان الذین یمارون فی الساعۃ، اگر بندہ دنیا کی بول بلیوں میں لگ کر قیامت کے نقشے کو دل و دماغ سے کھرچ دے گا تو اتنی ہی دور ترین گمراہی میں جا پڑے گا، جس کا نتیجہ ہمیشہ کی بربادی۔ قرآن نے اس کا نام دوزخ رکھا ہے۔ تو انسان کے بس میں ہے آج جنت کما لے یا دوزخ خرید لے، بندہ کچھ نہ کچھ ضرور کر رہا ہے، اچھائی یا برائی، لیکن تول نہیں رہا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تول لو، تمہیں عقل دی ہے، دین حق دیا ہے، قرآن تمہارے سامنے ہے، فیصلہ تم آج بھی کر سکتے ہو، کل تو رب نے کرنا ہی کرنا ہے۔ اللہ پاک یقین نصیب فرمائے، عمل کی توفیق بخشے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الأمی وآلہ وسلم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔
اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا، یا اللہ پاک سب بیماروں کو تندرستی عطا فرما۔ ہمارے حاجی علی صاحب کا آپریشن کا تھا، دعا فرمائے اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ ہمارے کئی بزرگ نمازی، ہمارے شیخی صاحب نے، ڈاکٹر صاحب، ان سب نے دعا عطا فرمایا اللہ پاک ان سب کو صحت سلامتی، ہم سب کو دین اور ایمان کی تکمیل اور عمل صالح کی توفیق اور رمضان کی مبارک ساعات میں اپنی عبادت کی توفیق بخشے۔ یا اللہ پاک جتنے بھی اہل ایمان، خاص کر ہم سب سے ماں باپ، آبا و اجداد دنیا سے ایمان کی حالت میں جتنے بھی کرے سب کی بخشش کرنا، ان کی لغزشوں کو معاف، ہمارے گناہ بھی معاف۔ یا اللہ پاک ایمان والوں کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، جو باغ ہے ان کے درجے اور بلند کر، ہم سب کو یقین کامل عطا فرما۔ قرآن پاک پڑھنے، سننے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عنایت کرو، اس کی برکات دنیا اور آخرت میں نصیب کرو۔ یا اللہ پاک اپنے کلام کو ہمارا ساتھی بنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق سب مسلمانوں کو، فرائض کی پابند، بالخصوص نمازوں کی پنجگانہ نمازوں پر استقامت عطا اور ایمان پہ فاطمہ نصیب فرمانا۔ یا اللہ پاک جتنے حضرات دعا میں موجود سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ محترم سامعین و ناظرین، یہ تھا آج کا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ شورا کی آیات مبارکہ 17 اور 18 کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر بیان کی گئی۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب نہیں کیا، یقیناً وہ ایسے بابرکت اور باعث خیر اور باعث ثواب عمل سے محروم ہیں، لہٰذا ان سے گزارش ہے کہ وہ میرے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں، تاکہ آنے والی ایسی قرآنی اور روحانی ولاگز آپ تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، اعزاء اقارب کے علاوہ اور دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔